بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی تو پتہ نہیں کل کیا کچھ ہو جائے گا، کیونکہ آج ہی عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ 15 مئی بدھ کا دن، یہ دن اور اس کا طلوع ہونے والا سورج عمران خان صاحب کے لیے بہت خوشخبریاں لایا۔ ضمانت پر رہائیوں کی خبر، بریت کی خبر، یہ سب آتا چلا گیا، اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ اب تو وکٹیں گر رہی ہیں الٹا حکومت کی۔ نون لیگ کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے۔ 2/3 اکثریت تو پہلے ہی فارغ ہو چکی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، اور نون لیگ کے اپنے الیکشن کمیشن کو پھر اس کے بعد آخرکار نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنا پڑا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا یہ اب سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہی چلے گا، اور جس طرح سے اتحادیوں کے لیے یہ ان کی جھولی میں مفت میں خیرات میں یہ ڈال دی گئی تھیں سیٹس، یہ اب فارغ ہو چکی ہیں، اور آگے اب دیکھنا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو کس طرح سے ملتی ہیں، کب ملتی ہیں۔ لیکن ابھی جو ان کی سیٹیں یہ جیتے ہوئے تھے تحریک انصاف، اور وہ پھر الٹا جھولی میں ڈال دی گئی تھیں، جیتی ہوئی سیٹیں بھی نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دی گئی تھیں، ان کی واپسی بھی ہو رہی ہے۔ اور آج ایک ایسی ہی بڑی وکٹ بھی اڑ گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار جو جیتے تھے واپس ان کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا ہے، اور نون لیگ کے ایم پی اے کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کے جو سب سے زیادہ مخالف تھے، شدید ترین مخالف، اب وہ بھی عمران خان کی طرف پیار، محبت، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس حوالے سے، اس کی بھی بات کریں گے۔ پھر عدلیہ کے خلاف اب حکومت کو محاذ کھولنا پڑ گیا ہے۔ 1 2 3 کتنی پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہے کہ عدلیہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، باقاعدہ محاذ کھول لیا ہے۔ اب پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی شاید کوئی بات بنے گی، ایک مومنٹم بنے گا، ایک بیانیہ بنے گا، لیکن اب الیکٹرانک میڈیا فارغ ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس پر کوئی سچ تو دکھایا نہیں جاتا، اس لیے ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اب سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بات ہوگی، اسی لیے حکومت چاہتی ہے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی پابندیاں لگائی جائیں۔ تو بہرحال جناب یہ ایک لڑائی چل رہی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنسز کی گئی ہیں عدلیہ کے خلاف، لیکن عدلیہ بھی ڈٹ گئی ہے، اور وہاں سے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے ان کی ضمانت کا، وہ بھی کمال ہے۔ اس میں تو نیب کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نیب کو مہنگے وکیل کرنے کا اور ان سب حرکات کے کرنے کا۔ اچھا جناب، اب یہ دیکھیے کہ ایک ایک کر کے خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے جناب یہ ریلیف مل رہے ہیں، اور اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے رہائی کے بعد ویلکم ان کو کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک بہت بڑا جلسہ، جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک سیٹ کے حلقے میں اتنا بڑا جلسہ، مظفر گڑھ میں یہ جلسہ ہوا ہے، بہت بڑا جلسہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ رپورٹرز جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی القادر ٹرسٹ کیس میں، اس کے بعد مظفر گڑھ میں تحریک انصاف نے پاور شو کر دکھایا ہے، اور یہ ایسے جیسے عمران خان کو ویلکم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں۔ اچھا جی، اب آپ خبریں سنتے جائیے۔ ایک تو یہ ہوا عمران خان صاحب کو تو رہائی کی خبر ملی ہی، حکم نامہ مل گیا کہ جی ضمانت پر القادر ٹرسٹ میں رہا کیا جائے، لیکن اب ابھی سائفر کیس ہے اور عدت کیس ہے، وہ بھی جلدی ختم ہونے کی اب امید اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، جن کے بارے میں کہا گیا تھا یہ وزیر اعلیٰ بنے تو گورنر راج لگا دیا جائے گا، اور اب فیصل کریم کنڈی ہیں تو گورنر راج تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تو علی امین گنڈا پور کی GHQ حملہ کیس سمیت 11 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے، تو اب کھلاڑیوں کی ضمانتیں بھی منظور ہو رہی ہیں، اور آج 50 لوگوں کی ضمانت منظور ہوئی ہے تحریک انصاف کے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب جو وکٹ اڑی ہے وہ میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد دیگر خبروں پہ بھی آئیں گے۔ ایک تو ہوا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے PP 133 ننکانہ صاحب سے منتخب مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی رانا ارشد کی جیت کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے آزاد امیدوار محمد عاطف کی جانب سے PP 133 ننکانہ صاحب سے مسلم لیگ نون کے رانا ارشد کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے محمد عاطف کی درخواست منظور کی، اور رانا ارشد کی جیت کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا، اور موقف اپنایا گیا تھا کہ فارم 45 کے مطابق 3500 سے زائد ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اب فارم 45 کے مطابق اب عدالتیں فارم 45 کے مطابق فیصلے دینے لگ گئی ہیں، تو سمجھے کہ حکومت گئی فارغ، یہ فیصلے اسی طرح سے آتے گئے تو کہانی ختم۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے 2/3 اکثریت بڑی واضح دلوانی ہے، اور 15-20 سیٹیں یہ تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ 15-20 سیٹیں انہوں نے ری کاؤنٹنگ میں اور ہم سے بھی چھیننی ہیں،
کیونکہ بہت کچھ کیا گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود، کئی سیٹیں چھیننے کے باوجود پھر بھی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن گئی تھی، پھر اسی لیے مخصوص نشستوں پر ڈاکہ ڈالنا پڑا، لیکن تب بھی جی نہیں بھر رہا تھا، تو یہی خطرہ تھا کہ بھئی مخصوص نشستیں بنتی نہیں ہیں ان کے مطابق، تو اس طرح سے دلوا دو۔ اب وہ فارم 45 کے مطابق فیصلے آنے لگ گئے ہیں۔ محمد عاطف کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے برعکس دوبارہ گنتی کا حکم دیا اور دوبارہ گنتی میں رانا رشید کو 2500 سے زائد ووٹوں سے کامیاب قرار دے دیا، جبکہ درخواست گزار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن نے رانا رشید کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن خلاف قانون جاری کیا ہے، لہٰذا رانا رشید کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ محمد عاطف نے استدعا کی تھی کہ عدالت درخواست گزار کی بطور رکن پنجاب اسمبلی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے، اور جناب اب عدالت نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا، نون لیگ کی ایک اور وکٹ گئی۔ اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیں جو تحریری حکم نامہ آیا ہے عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کا، اس میں کہا ہے کہ جی نیب کا یہ دعویٰ کہ عمران خان اگر رہا ہو گئے تو مقدمے کا ریکارڈ ٹیمپر کر دیں گے یا ٹرائل پر اثر انداز ہوں گے، اس خدشے کو ثابت کرنے کے لیے نیب کے پاس ریکارڈ پر کچھ نہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ سنیے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور ہم 12-13 سال ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں، ملک مزید جھگڑوں اور تلخیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے لوگ آف دی ریکارڈ بھی مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپس کے تحفظات دور کرنے کے لیے کس طرح ماحول بنایا جائے۔ اب یہ دونوں ایک ہو گئے تو جناب آپ سوچ لیجئے حکومت تو گئی۔ سب سے زیادہ جو سٹریٹ پاور ہے تو وہ ان کے پاس ہے، تحریک انصاف کے پاس سب سے زیادہ ہے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور فواد چودھری کے بقول اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ حکومت 3 سے 6 مہینے سے زیادہ چل ہی نہیں سکے گی۔ اس کے علاوہ جناب اور خبریں سنیے ذرا، کیا کیا خبریں آ رہی ہیں تحریک انصاف کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت مستعفی ہو، فوج انتخابات سے دور رہے۔ اچھا، پھر حکومت نے IMF کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اب جب یہ یقین دہانی کروائی ہے تو لوگ ان کا کیا حشر کریں گے جب یہ مزید بجلی مہنگی کریں گے، اور انہوں نے تو جناب اب یہ کہہ دیا کہ ہم تو یہ بجلی مہنگی کریں گے۔ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کا سن لیجئے، فیصل واڈا آتے ہیں، پھر طلال چودھری آتے ہیں، پھر کامران ٹسوری گورنر سندھ آتے ہیں اور عدلیہ کے خلاف پورا محاذ کھولتے ہیں۔ طلال چودھری کہتے ہیں 62-63 پر نااہلی کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جو خود ان پر پورا نہیں اترتے، ان کا خیال ہے کہ اس طرح عدالتیں دباؤ میں آ جائیں گی، لیکن اثر تو الٹا ہو رہا ہے اور حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے جو ریمارکس آئے ہیں حکومت کے لیے بہت خوفناک ہیں۔ احمد فراد ایک شاعر ہیں، ان کے حوالے سے کیس ہے ان کے لاپتہ ہونے کا، اغوا ہونے کا، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے احمد فراد کو تو آپ کو لانا ہی پڑے گا، ہر قیمت پر کچھ بھی کر لیں، بندہ پیش کریں، کل 2 بجے تک کا آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ کی وردی میں بہت طاقت ہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کا ٹرانسفر نہیں ہونے دوں گا، کل تک بندہ پیش کریں، ورنہ واضح لکھیں کہ اس کے اغوا کار کون ہیں، کل تک بندہ نہ آیا تو دیکھوں گا کہ سیکٹری دفاع کو بلانا ہے یا ایجنسی سے کسی کو بلانا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، یہ ایسی نہیں ان کے خلاف محاذ کھولے جا رہے، وہ توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے ان کے حوالے سے بھی۔ اچھا اور سنیے، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو یہ بیان ہے کہ کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت وزیر اعظم اور وزارت اعلیٰ کی آفر کرتا، عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنوں گا، 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں صدر بن جاؤں، یہ میری سیاست نہیں ہو سکتی، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اس پر فواد چودھری کہتے ہیں بلاول بھٹو کو یہ بیان 500 بار روز پڑھنا چاہیے۔ ویری آنریبل اسٹیٹمنٹ بائی مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو قریب لانے میں فواد چودھری بھی چاہ رہے ہیں کہ جی میں بھی کردار ادا کروں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قریب آ گئے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان قریب آ جاتے ہیں۔ نیب نے اعتراف کیا کہ تحقیقات مکمل ہو چکی۔ اب یہ تحریر حکم نامہ عمران خان صاحب کے کیس کا سنیے۔ نیب نے اعتراف کیا تحقیقات مکمل ہو چکی، مزید قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان سیاسی شخصیت ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق عمران خان ٹرائل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ریکارڈ ٹیمپر کر سکتے ہیں۔ نیب کے ان تحفظات کے حوالے سے ریکارڈ پر کوئی جواز موجود نہیں۔ عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ ریفرنس کے حوالے سے عدالتی آبزرویشن عبوری نوعیت کی ہیں، ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت کا 12 صفحات مشتمل تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے اور اس میں یہ سب باتیں کی گئی ہیں۔ یہ ہیں جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی خبریں۔ تو خوشخبریوں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ابھی تو کل پتہ لگے گا کہ 16 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پر پیشی ہے اور سپریم کورٹ کا حکم یہی ہے۔ اب عدالت اگر اس سے بھی بھاگے گی اور عدالت سے
یعنی حکومت اگر اس سے بھاگتی ہے تو پھر عدالت، اور وہ بھی قاضی فیصل صاحب کی عدالت، اب اس کا پھر امتحان شروع ہو جائے گا اور حکومت ایک اور محاذ کھول لے گی۔ اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے، کیونکہ کچھ اہم ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں ہوئی ہیں، 2 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ اس میں ایک بہت بڑے استعفے کی خبر آ رہی ہے، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔